الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو گانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو، بزرگوں
علماء کرام اور سیاسی سماجی شخصیات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ہم کس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت بزرگ مار حاجی کرم حسین کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے اللہ جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو بالخصوص ان کی اولاد کو اللہ جل شانہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ جل شانہ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں، جس کی تفاسیر میں علماء نے تفسیر کی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ صرف میں اللہ ہوں، صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے بغیر کسی کو نہیں ماننا، میرے بغیر کسی کی دروازے پہ سر نہیں جھکانا، میرے بغیر کسی کا محتاج نہیں ہونا۔ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ فرماتا ہے میرے دروازے پہ آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب نماز فرض ہوئی، صحابہ خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بلا واسطہ باتیں کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا۔ جب صحابہ کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مصیبت آتی، تو 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھتے، اللہ سے مانگتے، اللہ انہیں عطا کر دیتا۔ تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دوسرا حق جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ پہ احسان کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ ماں باپ پہ احسان کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ کسی پہ احسان چڑھا دیا، کسی کا فائدہ کر دیا، وہ کہتا ہے میں ساری زندگی تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ یہ احسان نہیں، ہم تو ماں باپ پہ احسان نہیں چڑھا سکتے، بلکہ ماں باپ کا ہم پہ احسان ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کی غلامی کرنی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، ماں باپ کا ہم پہ احسان ہے، ہم کا ماں باپ پہ، تیرا اور میرا ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں۔ ایک صحابی رسول مکہ کے اندر طواف کر رہا تھا اور اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور پورا حج کرایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو پورا حج اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا جو اس کا مجھ پہ احسان تھا اس کا بدلہ دے دیا؟ حضور نے فرمایا نہیں، تو نے ابھی ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ تو ماں باپ کا ہم پہ احسان ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں۔ ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے ماں کیا چیز تھی اور باپ کیا چیز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور پہ جب جاتے تو ماں زندہ تھی تو کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو کچھ عرصہ کے بعد ماں فوت ہو گئی۔ ماں کے فوت ہونے کے بعد کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو کیا غیب سے آواز آئی، میرا کلیم ذرا خیال سے آنا، ذرا خیال سے آنا۔ اللہ میں وہی موسیٰ، وہی تیرا دوست پہلے بھی آتا ہوں، لیکن آج آواز کیوں آئی کہ غیب سے آنا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ میرا کلیم، اے میرا دوست، اے میرا محبوب، پہلے جب تو آتا تھا تو گھر سے نکلتا تھا، تیری بوڑھی ماں مصلی بچھایا کرتی تھی کہ اللہ میرا موسیٰ بھولا بھالا سا ہے، اللہ میرا موسیٰ ابھی نادان ہے، اللہ تیرا نبی ہے، کوہ طور کا لمبا سفر کرنے جا رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمانا، اللہ اس کی مدد کرنا۔ آج وہ دعا تیرے ساتھ کوئی نہیں، اس لیے خیال سے آنا۔ بندہ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے، ماں تو کہتی ہے ابھی بچہ ہے۔ تو اور میں جتنا اپنے آپ کو فن خان سمجھے، میں بہت بڑا بن گیا، میں تو وزیر اعظم بھی بن جائے نا، تو ماں کہتی ہے ابھی بچہ ہے۔ ماں کے حساب سے ہم بچے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کا محبوب تھا، لیکن ماں کہتی تھی ابھی نادان ہے، ابھی بچہ ہے۔ تو ماں وہ چیز ہے۔ ایک درمیان میں ایک سوال یاد آیا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اے خطیب صاحب بتاؤ کہ جس کو دیکھو ماں کی شان بیان کر رہا ہے، باپ کی شان تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ باپ کی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ تیرے اور میرے نبی تاجدار مدینہ، آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا در یتیم، ان کا ارشاد ہے، حضور نے 3 دفعہ فرمایا ماں کا خیال کرنا، پھر فرمایا ماں کا خیال کرنا، پھر فرمایا ماں کا خیال کرنا، 4تھی دفعہ کہا باپ کا بھی خیال کرنا۔ جب حضور نے 3 دفعہ فرمایا ماں کا خیال، ماں کا خیال، ماں کا خیال، پھر کہا باپ کا بھی خیال کرنا۔ جتنے صدمے ماں اٹھاتی ہے اتنے باپ نہیں اٹھاتا۔ تو آج تو اور میں کہیں ماں کو کتیا، تو ہم سے بڑا کوئی بدبخت اس دنیا میں ہے؟ آج کل کے نوجوان ماں باپ کی ذرا بات ماننے کو تیار نہیں۔ ابا تو ہن چپ کر بندیاں نو گل کرن دے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ابا ہن بندیاں چوں نکل گئی۔ جس نے اتنی زندگی ساتھ